اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک روحانی سینٹر النور ویلفیئر نیٹ ورک سے روحانی عملیات کورس میں آصف سعید قادری شاذلی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ روحانی عملیات کورس 6 مہینے کا مکمل ہوا، پہلا سیشن۔ اب ہم یہ جو کلپ دے رہے ہیں اپنے ان شاگردوں کے لیے جنہوں نے ہم سے یہ کورس کیا، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں، وہ مختلف اوراد و وظائف کو کس طریقے سے استعمال میں لا کر مخلوق خدا کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہم نے دعائے رد السحر کے مختلف طریقے بیان کر دیے اور وہ کلپ اپلوڈ ہو چکا۔ آج ہم بیان کریں گے یہاں پر صرف سورہ ناس، جو تکرار کے ساتھ ہم نے چاند گرہن اور سورج گرہن میں کرائی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس قرآن کی آخری صورت ہے۔ معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بتقاضۂ بشریت۔ جب جادو کا اثر ہوا تو اسی صورتوں کی برکت سے، جن کو 11 آیتیں کہا جاتا ہے، ان کی برکت سے جادو کا خاتمہ ہوا اور کٹا۔ پورا ایک اس کا واقعہ حدیث شریف میں بخاری کی موجود ہے اور آپ اس میں سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ سورہ ناس بڑی مجرب صورت ہے اور آپ اگر اس پر غور کریں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ناس ناس، اس میں ناس ناس کا ذکر ہر آیت کے آخر میں ہے۔ اللہ فرما رہے، اے حبیب آپ فرما دیجئے اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ پھر اس کے بعد مالک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے خدا کی، من شر الوسواس الخناس، شیاطین کے وساوس سے، اور ان الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جنات اور انسان میں سے۔ جادو ٹونا بھی انسان بھی کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں، جنات کو مسلط بھی کیا جاتا ہے، جادو بھی کیا جاتا ہے۔ کوئی خلائی مخلوق جادو نہیں کرتی، آپ کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، آپ کے دشمن ہوتے ہیں جو آپ پر جادو کرتے ہیں۔ اس کا کوئی انکار نہیں ہے، قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اب سورہ ناس سے ہمارے شاگرد جو ہے کس طریقے سے فائدہ لے سکتے ہیں، کس طریقے سے علاج کر سکتے ہیں، 3-4 یہاں پر اعمال ذکر کرنے ہیں، اور سورہ ناس کی تکرار پر آپ لوگ زیادہ توجہ دیجئے۔ میاں حضور نے 360 کا فرمایا ہے کہ جو چاند گرہن یا سورج گرہن میں پڑھ لے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، محرم میں بھی جو پڑھے، میں نے کلپ میں بتا دیا، تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ اتار وغیرہ لوگوں کے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے اور وہ پریشان حال ہے، تو آپ اس کے تشخیص کرنے کے بعد علاج کرنا چاہتے ہیں، تو سورہ ناس سے صرف آپ تکرار والی صورت سے تو تکرار کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے، 21 بار پڑھیں یا 33 بار پڑھیں یا 41 بار، جتنی آپ کی طبیعت ہو یا جو سامنے والے کا مرض ہو اس کو آپ دیکھ لیں، اس کے مطابق آپ مریض کو بٹھا کر دم بھی کریں۔ ممکن ہو تو سورہ ناس کا عددی نقش بھی دے دیں، ممکن ہو تو لکھ کر بھی دے دیں، اور پینے کے لیے پانی پر دم کر کے دے دیں۔ یہ بھی ایک سمپل طریقہ علاج کا، اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مریض کی پہنی ہوئی قمیض، ایک رات کی پہنی ہوئی قمیض منگائیں، اس کی پہلے تشخیص کریں۔ جادو جنات تشخیص کا پورا عمل میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے، رائٹنگ میں بھی موجود ہے، آپ تشخیص چہل قاف سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو تشخیص کرنے کے بعد اسی قمیض پر مریض کو سامنے بٹھا کر سورہ ناس کو 41 بار پڑھ کر دم کریں، اور پانی پر بھی دم کر کے مریض کو دے دیں، اور اس کو کہیں کہ اس قمیض کے 45 ٹکڑے کریں، روزانہ 15 ٹکڑے، ایک دن 15، دوسرے دن 15، تیسرے دن اپنے جسم پر مل کر جلائے، تو انشاءاللہ اس سے جسمانی امراض دور ہوں گے، جادو کا اثر دور ہوگا اور جناتی اثر بھی دور ہوگا۔ ساتھ میں آپ تعویذات اپنا پورا دے، پینے کے، نہانے کے، جلانے کے لیے، وہ پورا پروسیس میرے شاگرد کریں۔ یہ آپ نے جو عمل کرنا ہے، اس کا ہدیہ لینا چاہیں آپ ہدیہ بھی لے سکتے ہیں، بالکل پہلے بھی میں نے کلپ میں دعائے رد السحر میں کہا ہے۔ اب آ جائیں اتار کی طرف۔ اب اگر کسی کے جوڑوں میں تکلیف ہے، ہڈیوں میں تکلیف ہے، کوئی جادو کی وجہ سے جسمانی امراض کا شکار ہے، ڈاکٹر سے دوائی لے رہا ہے اور صحیح نہیں ہو رہا، اس کے لیے آپ سورہ ناس کو پانی پر دم کر کے اس کو 40 بار روزانہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بکرے کے سری پائے والا عمل کریں۔ بکرے کے سری پائے سامنے رکھ کر اس کے اوپر 40 بار سورہ ناس تکرار کے ساتھ یا 21 بار پڑھ کر دم کریں، مریض کے سر پہ سے 7 چکر گھمائیں، ریڈ کلر کے کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان میں رکھوائیں۔ 7 اتار اس طریقے سے کرنے، ہر 3 دن میں ایک دفعہ مریض کو بلا کے یہ کریں، یا پھر 7 کے بعد پھر بھی مریض میں کسر باقی ہو تو مزید 7 کریں، پھر کسر باقی ہو پھر تو 3 دفعہ جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ 21 اتاروں میں جسمانی امراض پورے دور ہو جائیں گے۔ اور پانی ساتھ میں پیتے کے لیے دیتے رہیں، پینے کے تعویذ بھی دیتے رہیں۔ ممکن ہو تو سورہ ناس کا ہی عددی نقش لکھ کر دیں، کیونکہ آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اسی سے آپ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، جب آپ مریض کو دیکھ رہے ہیں تو روز رات کو بھی اس کے پیچھے سے اس کا نام ایک کاغذ پر لکھ کر، جو میں نے دعائے رد السحر کی کلپ میں بتایا ہے، 7 دانے لونگ اس کاغذ پر رکھ کر سورہ ناس ہی
40 بار پڑھ کر ان لوگوں پر دم کریں اور چولہے پر جلا دیں۔ اس سے سورہ ناس کے موکلات اس پر کام کریں گے، آپ خود مریض سے پوچھیں گے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ واقعتاً کام ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے مریض اگر آپ سے دور ہے تو آپ سورہ ناس کو تکرار کے ساتھ 21 بار 11 بار 33 بار پڑھ کر مریض پر روز دم کریں اور سامنے لونگ رکھ کے دم کریں اور جلا دیں، یہ بھی طریقہ ہے۔ لبان والا، لونگ والا، لیمو والا، کپڑے والا، اگربتی والا کام آپ سورہ ناس سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دھاگے والا کام سورہ ناس سے آپ کریں گے۔ سورہ ناس میں کتنی آیتیں ہیں؟ قل اعوذ برب الناس 1، مالک الناس 2، الہ الناس 3، من شر الوسواس الخناس 4، الذی یوسوس فی صدور الناس 5، من الجنۃ والناس 6 آیتیں ہیں، 5 آیتیں سورہ فلق کے اندر ہے۔ مریض کے قد کے برابر دھاگا ناپ لے، 11 تار یا 7 تار یا 9 تار کر لے، جتنی تاروں کا آپ ایک ڈورا بنائیں گے اتنی ہی بار سورہ ناس پڑھ کر گٹھان لگانی ہے، اور روز کا ایک ڈورا پہننے کو دے دیں کہ بھائی آپ یہ گلے میں پہن لیں اور اس کو 24 گھنٹے کے بعد جلائیں۔ 21 ڈورے 41 ڈوروں میں مریض کا علاج ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، جب بھی کوئی آپ وظیفہ پڑھے اس کو یا عمل کر رہے ہو تو پانی اور تیل کی بوتل ایک بنائیں خاص، اس پر روز پڑھ کر دم کرتے رہے، مریض آئے اس کو اٹھا کر وہ تیل بھی دے دے، پانی بھی دے دے، انشاءاللہ اس سے بھی اثر ہو جائے گا۔ اب آ جائے اگر کوئی حاضری والا مریض آ گیا تو اس سے سورہ ناس پڑھی، جنات حاضر ہو گئے، اب کیا کریں؟ اگربتی کا پیکٹ اپنے پاس رکھے، وہ آپ کی اپنی اگربتیاں اس پر پڑھے، پڑھنے کے بعد تکرار کے ساتھ جان لگا کے پڑھے۔ اگر مریض کی حاضری ہو گئی ہے تو آپ بھی زور لگائیں، وہ چیخ رہا ہے تو آپ بھی اور اونچی آواز سے پیچھے، جیسے میرے فیس بک پہ عموماً آپ دیکھتے ہیں جس طریقے سے میں کر رہا ہوتا ہوں۔ وہ اگربتیاں لے لیں، 4-5 دانے دم کیے، دم کرنے کے بعد اس کو مریض کے جسم پر اگربتیاں یوں ماریں جلانے کی نیت سے، اور پھر لال مرچی پیسی ہوئی ہو اس میں اگربتیوں کو ہلائیں اور پھر مریض کے سامنے دھونی دینا شروع کر دیں اور اس کو اگربتیوں کو جلا دیں اور زور زور سے سورہ ناس پڑھتے جائیں، تو انشاءاللہ مریض کا جن یا جو بھی چیز ہوگی وہ جلے گی بھی، بھاگے گی بھی، آپ کو قول اقرار بھی دے گی۔ قول اقرار لینے کے بعد آپ جس طریقے سے علاج کرنا چاہے کریں، انشاءاللہ ان قریب آنے والے کلپس میں حاضر کر کے چیز کو قید کر کے پتلے میں یا ہنڈیا میں کس طریقے سے جلانا ہے وہ بھی عمل ہم بتائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ دانش مند اشارہ کافی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، چابی آ جائے تو تالا کھل ہی جاتا ہے۔ اب اس طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں، سورہ ناس سے آپ لوگوں کو دم کر سکتے ہیں، نظر بد بھی اتار سکتے ہیں، جادو ٹونے کی کارڈ بھی کر سکتے ہیں، روزی رزق کی بندش کو دور کرنے کے لیے آپ لوبان پر اگربتیوں پر پڑھ کر دے دیں۔ کسی کی دکان میں خیر و برکت نہیں ہے، اگربتیاں منگوا لیں، اس پر پڑھ کر دے دیں، بھائی 2 اگربتی صبح جلا 2 شام کو، اس کی طبیعت کے مطابق مریض کی وظیفہ بھی دے دیں کہ بھائی آپ مسئلے کے مطابق وظیفہ کوئی بھی اس میں الہی دے دیں، کوئی آیت دے دیں۔ اس طریقے سے انشاءاللہ میرے شاگرد اگر کریں گے تو دنیا بھر میں تحریک روحانی سینٹر کا فیض عام ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کا یقین آپ کو کامیاب کرواتا ہے۔ میاں فرماتے ہیں کہ پیر کامل نہیں ہوتا، آپ کا یقین کامل ہوتا ہے۔ جب آپ کا یقین مضبوط ہوگا سامنے والے کو ضرور فائدہ ہوگا، آپ اگر ڈرتے رہیں گے تو فائدہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ علاج کے دوران صدقہ ضرور کروائے کریں، بندے کی توفیق کے مطابق، چاہے 10-20 روپے کا باجرہ صدقہ کریں مگر کریں، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو ٹالتا ہے اور آپ کے اوپر اس عمل کا اثر کم سے کم آئے گا، اور آپ کی اپنی ریاضت جتنی مضبوط ہوگی اتنا آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ امید کرتا ہوں میرے شاگردوں کو یہ کلپ فائدہ کرے گا اور دنیا میں بھی پھیلائیں گے انشاءاللہ، اور تحریک روحانی سینٹر کا نام بھی روشن کریں گے، ہمارے سلسلہ تاریخیہ جہانگیریہ عثمانیہ کو بھی انشاءاللہ روشن کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔